بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرنا، خاص طور پر رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، یا خاوند کی یا بیوی کی، مطلب ماں کی، باپ کی، اس کی برائی کرنا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے میں کافی زیادہ منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ والدین کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا غصہ اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بہت ہی اچھی مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرے ذہن میں آ رہی تھی، کہ جب حضرت آپ کو نے کچھ تاریخ پڑھی ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو وہ کافی عرصہ وہاں رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور کافی عرصے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے، تو اور پھر جب وہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے خواب میں یہ آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جیسے آپ کی اور آپ کے اللہ کی مرضی، مطلب اس طرح کا کچھ انہوں نے وہ بتایا. تو یہاں پہ جو ایک سیکھنے کا چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے کتنی اچھی ان کی تربیت کی، کہ بجائے اس کے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ اتنی دور چلے گئے ہیں تمہارا خیال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتانا کہ وہ اتنی دور گئے ہیں، کس مقصد کے لیے گئے ہیں، ان کی اچھائیاں کرنا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں جو اپنے والد کی یا اپنی والدہ کی یا دوسرے انسانوں کی جو قدر ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، والدین کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں. اس سے بچہ جو ہے وہ اپنے دماغ میں دوسرے انسان کی شناخت، دوسرے انسانی قدر اور دوسرے انسان کی عزت اس کو وہ بنا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ خیال کریں کہ ہم کہیں اپنے غصے میں اپنے بچوں کے ذہنوں میں کوئی نفرت کے بیج تو نہیں بو رہے. اکثر اوقات اور جب یہ چیزیں متواتر طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب بچے بڑے بنتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی چپکلش، آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا، دوسرے کی برائی کرنا، یہ بہت ایک عام چیز ہو جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اچھی تہذیب سکھائیں، ان کو اچھی عادات سکھائیں، لیکن بغیر یہ چاہتے ہوئے جب ہم اس طرح کی منفی چیزیں اپنے بچوں سے کہتے ہیں، خاندانی جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بچوں کو بہت زیادہ بتاتے ہیں اور بار بار اکساتے ہیں، تو پھر یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں، یہ پھر نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے آئیں مل کے جتنی بھی نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں، اور آپس کے مسائل جو بڑوں کے مسائل ہیں وہ آپس میں ہی حل کریں، اور اس کو ہم اپنی دوسری نسل تک نہ پہنچائیں. اور اگر کسی بھی کام کی وجہ سے آپس کی چپکلش کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا فیملی ممبر دور ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی برائیاں کریں، آپ بچوں کو جو بھی ان کی اچھائی ہے دوسروں کے اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمارے بچے کسی بھی انسان کی اچھائیوں کو دیکھنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو، اور یہ جو منفی سوچ ہے اور جو منفی خیالات ہیں اس سے وہ بچ سکیں. اس بارے میں آپ کے کوئی بھی کامنٹس ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.